علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص میں ہزاروں راز پوشیدہ ہیں، اور جس مقصد کے لیے بھی سورۃ اخلاص کو آپ پڑھیں گے اس میں کامیابی ہوگی، اور سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور 11 دن کا عمل ہے، اور 11 دن پورے نہیں ہوتے کام ہو جاتا ہے۔ آپ کو روزگار کی تلاش ہے، مکان کی تلاش ہے، گاڑی کی تلاش ہے، یا مثلاً کہ رشتے کی تلاش ہے، یا میاں بیوی میں محبت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تسخیر عوام کا وظیفہ ہے، دنیا کو تسخیر کر لیں، یہ ایسا وظیفہ ہے۔ اور یہ تقریباً جو ہے 11 سال سے میں نے اسے تقسیم کیا، لوگوں کو بتایا کیسے پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو مختلف طریقوں سے میں نے پڑھایا، تو لیکن یہ ہے کہ جو مجرب طریقہ ہوا وہ بڑا کامیاب ہوا۔ وہ یہ تھا کہ آپ نے 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور دونوں نفلوں کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیر کر پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اور اللہ الصمد کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں جناب علی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لی، دوبارہ پھر سورت پڑھیں گے، تو اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور 11 مرتبہ کیونکہ آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں، اور وہاں جا کر آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے خصوصی دعا مانگنی۔ یہ پہلی رات کا عمل ہے، اور پہلی رات میں ہی اللہ پاک دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہماری زبانیں قوت نہیں رکھتی، اور سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں جی، ایک دوسرے کے کاموں کو دیکھ کر جلتے ہیں، اس لیے ہماری جو فوری طور پر جو دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے اندر خامی ہے۔ اللہ تو ہمارے اندر دل کے اندر تخت بچھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے اسے 11 دن پڑھنا ہے، 2-3 دن میں ہی نظارے آ جائیں گے، آپ کو قدرت مہربان ہو جائے گی آپ کے اوپر۔ اور یہ ایسا وظیفہ زبردست وظیفہ تھا، اور آج کا دن جو ہے میں کہتا تھا کہ آج اس وظیفے کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کروں، اور فیس بک والوں کو بھی دے دوں، اور ٹک ٹاک والوں کو بھی یہ وظیفہ دے دوں، تاکہ جتنے بھی میرے جاننے والے دیکھنے والے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پڑھیں گے تو ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور رب العالمین کرم فرما دیں گے۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے کہ رب العالمین رحم کر دیں گے بندے کے اوپر۔ رب العالمین جو ہیں پوری عالم کے رب ہیں، تو آپ پریشان مت ہو۔ جب آپ مسلمان ہیں اور جناب علی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جناب علی کے یہ امت بھی آخری ہے۔ اس کے بعد نہ نبی آئے گا نہ امت آئے گی، یہی امت جو ہے آخر تک چلے گی، اور ہم مسلمان بھائی بہن سب مل کر
ہم دعوت عام کریں گے قرآنی طریقہ علاج کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن سے فیض حاصل کریں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا وقت نکالا کریں اللہ کی عبادت کے لیے، اور وظائف کیا کریں۔ دعا جو ہے نا، یہ وظائف پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اور رب تو پہلے کہتا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پر آتا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے کہ ہم نے سب نے مل کر اچھے کاموں کی طرف رغبت ہونا ہے۔ اور دیکھو، برائیاں تو شرع عام ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ناچ گانا، اور جناب علی ٹک ٹاک بھری پڑی ہے ناچ گانوں کے ساتھ، یوٹیوب بھری پڑی ہے گانوں کے ساتھ۔ آؤ مل کر اچھا تو کام کریں۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بہت بڑا ٹک ٹاکر، اور وہ جناب علی کہہ رہا ہے کہ جناب علی میں نے سارے پروگرام ڈیلیٹ کر دیے، اور دوستوں سے اپیل کر دی کہ جو جو مجھے دیکھ رہا ہے میرا سارا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دے۔ کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ٹک ٹاکر تھا، اور جناب علی یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا، اور مجھے خواب میں آیا تو اسے آگ میں جلایا جا رہا ہے، وہ جل رہا ہے آگ میں۔ اور اس نے فوری طور پر معافی مانگی، اس نے کہا سب کچھ فنا فی اللہ، اور رب کے آگے جھک گیا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آپ ایسا کام کرو جس میں اللہ خوش ہو، نبی کی سنت پوری ہو، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، ایسے کام کریں۔ اور آپ جو ہیں اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں، التجا کر سکتا ہوں کہ جناب علی اپنی قبر ٹھنڈی کرنی ہے تو قرآن کے وظیفے تقسیم کریں، قرآن پڑھنے کی دعوت دیں، اور جناب علی یہ ہے کہ برائیوں سے بچ جائیں۔ جو برائی آج آپ پیدا کرو گے، وہ جب تک قیامت نہیں آتی، یہ جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے یہ چلتا رہے گا، اور برائی آگے سے آگے پھیلتی جائے گی، اور اس کی سزا برائی پھیلانے والے کو ملے گی۔ دیکھیں نا، رب العالمین کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور جب اللہ بے نیاز ہے، تو جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے نا، تو یہاں سے بھی لوگ کہیں گے کہ جناب آج آپ کا تو بڑا چہرہ روشن ہو گیا ہے۔ یہاں سے بھی آواز آئے گی، سامنے سے بھی لوگ دیکھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ آج یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، اتنے آپ خوش مزاج نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وظیفے کی بڑی برکت ہے۔ اس وظیفے کو جتنا بھی پڑھا جائے، اللہ پاک اس کے اوپر رحم اور کرم فرما دیں گے، کیونکہ اس میں تو تعریف ہی رب کی ہو رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، یہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے، اور یہ بڑی زبردست بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمان اپنے ایمانوں کو مضبوط کر لیں، اور شرکیہ کلام سے بچ جائیں، اور اپنے مفاد کی خاطر غیر اللہ کے پاس اور غیر اللہ کی نیازیں مت دیں۔ اور جناب علی یہ ہے کہ یہ اس قرآن سے ہٹ کر جو وظیفے پڑھے جاتے ہیں وہ عذاب الہی ہے، وہ کام بھی نہیں ہوتا آپ کا، اور آپ جناب علی یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے، اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم نے مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے، اور قرآنی وظائف کو ہم نے عام کرنا ہے، اور ہم عام کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اسے شیئر کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی جو ہیں اس فائدہ حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور ہماری اس بات کو اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر، و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔